بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بے شک ہم نے فتح دی آپ کو فتح مبینہ بڑی واضح فتح. بے شک ہم نے فتح عطا فرمائی آپ کو فتح مبینہ بہت واضح فتح. لیغفر لک اللہ تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے ما تقدم من ذنبک جو پہلے گناہ وما تأخر اور جو پچھلے ہیں. وَيَتِمُّ اور تاکہ اللہ تعالیٰ مکمل کر دے پورا کر دے نعمتہ اپنی نعمت علیک آپ کے اوپر. وَيَهْدِيَكَ اور آپ کو واضح طور پر چلا دے صراطا مستقیما سیدھے راستے پر. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے نصرا عزیزا بہت زبردست مدد عزت دینے والی مدد. یہ صورت فتح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل کی گئی ہے احب الی مما طلعت علیہ الشمس جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ساری دنیا پر طلوع ہوتا ہے. وقت کا آگا پیچھا تو ہو سکتا ہے لیکن طلوع تو ساری دنیا پر ہوتا ہے. جس جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے یہ صورت مجھے زیادہ محبوب ہے. قرآن مجید تو ویسے بھی فضیلت والی کلام ہے اللہ احکم الحاکمین کی کلام ہے لیکن قرآن مجید کے بھی بعض مقامات بعض سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اس صورت کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری دنیا اور دنیا کی دولتوں سے زیادہ محبوب قرار دیا ہے. کیوں محبوب ہے اس کی وجہ اس کے پس منظر کو سمجھنے سے سمجھ آئے گی. اس فتح سے کیا مراد ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی جنگ میں فتح ہوئی ہے. مکہ مکرمہ کی فتح ایک بہت بڑا خوشی والا موقع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں.
यहाँ فتح سے مراد کسی جنگ کی فتح نہیں، یہاں اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ کی فتح ہے۔ صلح حدیبیہ، اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام قبول کرو، اور اسلام کی سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات، اس کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، چونکہ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، بیویاں دی ہیں، اولادیں دی ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دن جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ نے بنایا ہے، رات جس میں آرام کرتے ہیں، اپنی تھکاوٹیں اتارتے ہیں، یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ ان ساری نعمتوں کی بنیاد پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ یہ وہ حق ہے جو جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، یہ ہندو اگر گائے کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پر وہ گائے کی، یا اکیلی گائے ہی نہیں، وہ تو کروڑوں بتوں کے پجاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے 33 کروڑ معبود تھے، اب تو بڑی ترقی کر دی ہوگی انہوں نے۔ کس بنیاد پر ان کی پوجا کرتے ہیں؟ عرب کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، بزرگوں کی تصویریں بنا کر۔ اسلام نے سوال اٹھائے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ان کی پوجا کرتے ہو، لیکن ہمیں ذرا سمجھاؤ تو صحیح کہ کس بنیاد پر ان کی عبادت کرتے ہو، لاگت سمجھاؤ ہمیں۔ جبکہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل اتنی زبردست تھی کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن پرانے نظریات، اباء و اجداد کی تقلید، گروہی تعصب، فرقہ وارانہ ذیل بازی، یہ وہ چیز تھی جو ان کو اس حق کو قبول کرنے سے روکتی تھی۔ دوسرا، شیطان نے ان کو اس بنیاد پر بھٹکایا تھا کہ وہ حق کو سمجھنے کی بجائے، دلیل میں غور کرنے کی بجائے الٹا اس طرف چلے گئے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، نات منات، روزہ حبل کا، بتوں کی پوجا کا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کے آیا ہے جو ہمارے بزرگ بیوقوف سے بڑا ہو۔ اس برپے کرنے کی بنیاد پر وہ عذاب اور دشمنی پر ہوتا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ نے حق کو بیان کرنا تھا، دنیا سے گناہیوں کو، جہالتوں کو ختم کرنا تھا۔ آپ نے مسلسل اس دعوت کو پیش کیا، اس پر دلائل دیے، وہ لوگ دشمن بن گئے، روکنا شروع کر دیا انہوں نے۔ آپ کی سیرت پر آپ کی طائرانہ نظر ڈالیں، پہلے مخالفتیں ہوئیں، پھر مخالفتیں بڑھتی گئی، مار پٹائی تک معاملہ پہنچ گیا، یہاں تک زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ مکہ میں پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں بھی لوگوں نے جان نہیں چھوڑی۔ پھر بدر میں جب جہاد فرض ہو گیا تو بدر میں لڑائی ہوئی، وہاں چونکہ 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، تو اس قتل کو، اس گرفتاری کو انہوں نے اور زیادہ محفوظ کر کے زیادہ دشمنی شروع کر دی۔ پھر احد میں لڑائی ہوئی اگلے سال، وہاں شکست ہوئی، وقتی طور پر دعوت ان کا چلا، نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن وہ بھاگے تھے، شکست ہی ہوئی ان کو۔
پھر خندق عذاب کے موقع پر وہ سارے عرب کے قبائل کو جمع کر کے لے آئے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے، اسلام کا نام مٹا دینا ہے، لیکن وہاں بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ تو ان کے اندر بہت بھرا ہوا تھا، دشمنی بڑی شدید تھی، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کسی مسلمان کو کہ وہ نظر کیوں آتا ہے، زمین پر چلتا پھرتا کیوں ہے۔ یہ حالات تھے کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مکہ میں گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور بڑے امن سے، بڑے سکون سے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ خواب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے خواب تو دکھایا، نبیوں کے خواب نہیں ہوتے ہیں، لیکن وقت نہیں بتایا تھا کہ یہ کب ہوگا۔ شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا۔ ہجرت کے وقت بھی آپ بیت اللہ کی طرف بار بار نظر ڈالتے اور کہتے تھے کہ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام مکہ کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ کے لیے دعائیں مانگی عطا کر کہ اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اس کی وبائیں یہاں سے دور لے جا، اس کی آب و ہوا کا جو ناموافق ہونا ہے اس کو ختم کر دے۔ یہاں تک دعا کی کہ یا اللہ جس طرح تیرے خلیل ابراہیم نے ان سے مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھی، میں تیرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جتنی خیر و برکت تو نے مکہ کو دی ہے اس سے 2 گنا خیر و برکت تو مدینہ کو عطا فرما۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں مکہ طیبہ بن گیا، آب و ہوا صاف ہوگی، بیماریاں وہاں سے چلی گئی، محبتیں پیدا ہو گئی۔ پھر بھی بیت اللہ کا ایک شوق، ایک جذبہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو خندق کے 1 سال بعد صحابہ کرام کو کہا تیار ہو جاؤ، ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، بعض روایات میں 1500 کا ذکر بھی ہے۔ کچھ ساتھ سیکیورٹی والے بھی تھے، خدمت گزار بھی تھے۔ تو 1400 نے احرام باندھے ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کا نچوڑ تھا، محنت کی کمائی تھی۔ آپ نکلے ہیں مکہ سے، مدینہ سے نکلے ہیں، تو راستے میں آپ کو خبر مل گئی کہ مشرکین مکہ بھڑک اٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں آنے دیں گے ان کو۔ حالات اس طرح کے تھے کہ مدینہ کے اندر جو منافق تھے نا، وہ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں خواب آیا ہے۔ منافق بندے کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، نہ اللہ کے نبی پر یقین ہوتا ہے۔ بڑے بدبخت اور گستاخ ہوتے ہیں منافق، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بڑی نفرت ہوتی ہے اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، اور یہی نفرت ان کی ظاہر ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ انہوں نے یہاں تک باتیں کی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کے نہیں آئے گا۔ لوگوں کو روکتے تھے اپنے دوستوں کو، تم نہ جانا، یہ جا رہے ہیں ان کو تو مار دیا جائے گا، مجھ بڑے بھڑکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہ اتنے مارے ہیں بدر میں احد میں، تو انہوں نے تو چھوڑنا نہیں ان کو۔ اس طرح کی باتیں، اس کے باوجود آپ چلے گئے۔ جب خبر آئی کہ مشرکین بھڑک اٹھے اور روکنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا خیال ہے، ہم راستہ بدل کے جائیں اور ان کو جا کے اڑا دیں، یا عمرے کے راستے پر چلیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، جس طرح اللہ کو منظور ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں اپنی نیت پر چلنا چاہیے، جب معاملہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی دے دے گا۔ مدینہ کے قریبی ذوالحلیفہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم احرام باندھے ہم چلتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ وہ راستہ بدل کے شارٹ کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکوں نے باہر روک دیا۔ تفصیل سے لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، اس اختصار میں کچھ باتیں رہ بھی جائیں گی۔
اگر آپ تفسیر چاہتے ہیں تو رحیق المختوم سے یا کوئی بھی سیرت کی کتاب لے کر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ساری تفسیر مل جائے گی. آپ کی سواری بھی بیٹھ گئی ایک جگہ پر قصوا، لوگوں نے کہا سواری آپ کی سواری تو کبھی اس طرح کیا نہیں تھا، معلوم ہوتا ہے کہ سواری بھی خراب ہو گئی، اڑ گئی ہے. آپ نے کہا کہ میری سواری کی یہ عادت نہیں ہے. اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا. پھر آپ نے وہاں اس اشارے کو سن کر صحابہ کرام کو فرمایا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں عمرے کے لیے، مشرکین ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم ان سے پہلے بات چیت کریں گے. انہوں نے کوئی بھی ایسی شرط لگائی ہمارے اوپر، کوئی پابندی لگانے کی کوشش کی، کوئی شرط لگانے کی کوشش کی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احترام کردہ چیزوں کا احترام ہوگا، تو ہم انا پر نہیں آئیں گے، ضد نہیں کریں گے، ظاہری صورتحال کو نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ کے دین کی خاطر اس شرط کو قبول کر دیں. پھر سواری کھڑی ہو گئی، آپ چلے گئے حدیبیہ میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا. وہاں پھر بات چیت ہوئی. خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ نوجوان تھے. ان کو بڑا غصہ تھا کہ ہمارے بڑے ان سے بات چیت کرنے لگے، ان سے بات کرنی نہیں چاہیے، ان کو مارنا چاہیے. وہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کے حملہ کرنے کے لیے آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی کے نظام نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر پھر آپ نے چھوڑ دیا ان کو. جب وہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا اور ان کو روکا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ضدی لوگ ہیں اور میری یہ 1400 ساتھیوں کی میری زندگی کی کمائی ہے، اس کمائی کو میں نے بچانا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے دنیا میں دین کا کام کرنا ہے. اگر یہ سارے پکڑے گئے مارے گئے تو دین کا کام کرے گا کون؟ بھارت سفیروں کی عام درست ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیار ہو گیا کہ آپ ہم سے معاہدہ کریں، اور اس معاہدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ جہاد کہتے ہیں نا، جہاد اللہ نے حکم دیا جہاد کرو، کافروں کو قتل کرو، یہ جہاد آپ چھوڑ دیں. 10 سال کے لیے جہاد نہیں کریں گے آپ، پابندی لگائی جہاد پر. ہمارے علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں جنگ بندی کے نام سے کہ جنگ نہیں کریں گے 10 سال. اصل مسئلہ تھا جہاد کا. مشرکین نے کہا کہ 10 سال تک آپ جہاد نہیں کریں گے. آپ اندازہ لگائیں جہاد کا حکم اللہ نے بالخصوص اپنے نبی کو دیا ہوا تھا. میں مومنوں کو ترغیب دلاؤں اور تمہیں پابند کیا جاتا ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے. اب ایک طرف ان کی یہ پابندی ہے جہاد نہیں کرنا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ان کے مقابلے پر ضد کروں گا، انا کا مسئلہ بناؤں گا، تو یہ پہلے سے جذباتی بنے ہوئے ہیں. لڑائی ہوئی تو یہ 1400 میرے ساتھی جو احرام باندھے ہوئے ہیں، اسلحہ کوئی نہیں پاس، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے. یہ میری ساری جماعت ختم ہو جائے گی. جب جماعت ختم ہوگی تو دین کا کام کرے گا کون؟ اس جماعت کو بچانا ہے. دین کے کام کے لیے ہم نے انا نہیں دیکھنی، ہم نے راستے تلاش کرنے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے. پھر دوسری شرط انہوں نے لگائی، آپ کا کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آ گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، کو پکڑیں گے، جیل میں ڈالیں گے، اس کو ماریں گے، جو مرضی ہم کریں، آپ اس کی بات نہیں کر سکتے، ہم آپ کا قیدی آپ کے حوالے نہیں کریں گے. میں یہ بھی مجھے منظور ہے. تیسری شرط یہ لگائی کہ ہمارا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آ گیا نا، مسلمان بن کے دوڑ کے آپ کے پاس چلا گیا، تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمارے حوالے کریں گے. آپ نے کہا یہ بھی قبول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ مسلمان ہیں، میں اللہ کا سچا رسول. یہ اتنا گر کے اور اتنے نرم ہو کر یہ سخت سخت شرطیں ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آپ بدر کے غازی ہیں، احد کے غازی ہیں، آزاد میں اللہ نے کو دلیل کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، یہ کیوں اتنی شرطیں سخت قبول کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اس حقیقت کو سمجھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں جو کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
चले गए, लेकिन हर चैन नहीं था। जज्बाती इंसान जज्बाती भी होते हैं ना, जज्बाती इंसान अपने आप से बाहर जाने की कोशिश करता है। हजरत अबू बकर के पास चले गए। अब उनसे तो ठीक हो सकते थे, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? हमारे मकबूल जन्नत में नहीं जाएंगे और उनके जहन्नम में नहीं जाएंगे? अब वो कहते ठीक है, ऐसे ही है। तो फिर लिमन होती तनीयत फी दीनना, अपने दीन के मामले में इतनी कमजोरी हम क्यों दिखा रहे हैं? क्यों ये सख्त शर्तें मार रहे हैं? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं, उमर वो अल्लाह के रसूल हैं। जमातों में हर किस्म के लोग होते हैं, बड़े ठंडे और संजीदा मिजाज वाले भी होते हैं और जज्बाती लोग भी होते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं, उमर आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, इसलिए सब्र करो, हौसला करो। आप मामला कर रहे हैं तो हमें एतमाद करना चाहिए आप पर। हजरत कहता है चुप हो गया, लेकिन मेरा दिल नहीं सुकून देता। अल्लाहु अकबर। शर्तें बजाहत सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वादा लिखो, और चौथी बात उन्होंने ये की थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। लोग क्या कहेंगे कि रोक ही नहीं सके, हमारी इज्जत का मसला, अना का मसला है, इस साल वापस जाओ, अगले साल आप आए और 3 दिन तक आप मक्का में रह सकते हैं। आप बिल्कुल मक्का की हुदैबिया बिल्कुल करीब जगह है, वहां से उन्होंने वापस किया अपना कि मुझे ये शर्त भी मंजूर है। अच्छा, ये कहते वादा लिखो, सुहैल इब्न उमर काफिरों की तरफ से था। हम वादा लिखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुहैल कहता है ये रसूलुल्लाह लिखो, हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। अगर आप अल्लाह का रसूल मानते हो तो रोकते क्यों? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पास से लिखने वाले करीब से आपने कहा कि उम हो रसूल अल्लाह, ये रसूल अल्लाह को मिटा दो। और तरी कहते हैं अल्लाह मेरा तो वाफा नहीं है, मैं नहीं मिटाऊंगा। जब बात है ना, वरना मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। दिखाया तो आपने खुद उसको मिटा दिया, मैं लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अब आप अल्लाह के रसूल थे, इसमें कुछ तो नहीं, लेकिन हालात इस तरह के थे कि 1400 साथियों को बचाना था, इस्लाम की दावत को बचाना था। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने लगे तो आपने कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कहता है ये रहमान रहीम कौन होता है हम नहीं जानते इसको। बिस्मिल्लाह लिखो जिस तरह हम लिखते थे, आपने ये भी इस तरह लिखो। मुहद्दर लिखना शुरू किया तो इसका सगा बेटा मुसलमान था, जो सहाबा किराम हिजरत नहीं कर सके, उसको भी मक्का वाले पकड़ा हुआ था, मार देते, कैदी बनाया हुआ था, जो उसके काम हुआ था उसको पकड़ लेते थे। तो इसका सगा बेटा मुसलमान था और भेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वो किसी तरीके से छुड़ा के अपना भेड़ियों समेत भाग गया। चलो अल्लाह के नबी अब तो करीब आ गए, तो मैं भी चला जाता हूँ अपने साथियों के साथ। ये बाप था। अभी मादा लिखा नहीं गया, लिखना शुरू किया है तो कहते हैं इसको वापस करो। आपने मैं कि अभी तो मादा लिखा ही नहीं गया, अभी तो बातचीत हो रही है, इसको तो रहने दो। कहता नहीं, इसको वापस करो। आप फरमाते हैं है मेरी तरफ देखो, मेरा एहतराम करते हुए इसको छोड़ दो। कहता नहीं, आपको भी इज्जत नहीं देंगे, लिखो वरना कोई वादा नहीं, वापस करो वरना कोई वादा नहीं। आपने फरमाया कि इसको वापस कर दो। इस पर भी सहाबा किराम बड़े परेशान हुए, लग नबी हमारा साथी है, ये उसको मारेंगे, उस पर जुल्म करेंगे, भेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जख्मों से चूर है, मैं अल्लाह को रास्ता निकालेंगे। वादा लिखा गया। जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल फरमाई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। कहते हैं, हज़रत उमर कहते हैं, सारी सूरत हाल को देखें तो हम अपना जिहाद छोड़ने की शर्त मान ली, अपने बंदे कैदी उनके हाथों में देने की शर्त मान ली,
عمرے سے واپس ناکام جا رہے ہیں، عمرہ نہیں کر سکے، یہ ہم نے شرط مان لی، بظاہر صورتحال تو ہم نیچے گرے ہوئے ہیں، اللہ اس کو فتح مبین قرار دے رہے ہیں، یہ کیسی فتح ہے؟ کیا خیال ہے کیسی فتح ہے؟ فتح یہ ہے کہ اس سے پہلے عرب کے کافر مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو، صحابہ کرام کو برداشت نہیں کرتے تھے، جہاں نظر آئے مارو ان کو، پکڑو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس معاہدے میں انہوں نے اسلام کی ایک حیثیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ظاہر جب وہ معاہدہ کر رہے ہیں تو ایک قوت مان کے معاہدہ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے معاہدہ تو نہیں کریں گے۔ معاہدہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ ہم نے آپ کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے ساتھی مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، ٹھیک ہے، آپ کی حیثیت کو، آپ کے دین کو ہم نے تسلیم کر لیا، لہذا ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ حیثیت کو تسلیم کرنا، یہ ہے فتح۔ فتح مکہ مراد نہیں، صلح حدیبیہ مراد ہے۔ اور فتح کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے دنیا میں۔ دوسری اس کی برکت یہ ہوئی کہ 10 سال تک انہوں نے کہا ہم آپ جہاد نہیں کریں گے اور ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں ہوگی۔ 10 سال تک جب جنگ بندی ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی آئیں جائیں، جس قبیلے کے ساتھ چاہیں ملیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہی طرف میں کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، ان قبائل کو بڑی چھٹی ہوگی، جس کے ساتھ وہ الحاق کرنا چاہیں وہ الحاق کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ ملنا چاہے تو آپ سے مل لے، کوئی ہم سے ملنا چاہے تو ہم سے مل لے۔ اب 10 سال آپ کو مل رہے ہیں رابطہ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ اسلام کا جو جہاد ہوتا ہے نا، یہ بھی دعوت کے راستے صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو متکبر ہیں، مغرور ہیں، اسلام کی بات ہی نہیں کرنے دیتے، اسلام کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اس قوت کو ختم کر کے ماحول ایسا بناؤ کہ آپ اسلام کی دعوت دے سکیں۔ تو یہاں انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم 10 سال تک آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ جہاد چھوڑ دیں۔ تو 10 سال مل گئے آپ کو دعوت دینے کے لیے۔ اسی 10 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں بہت کام کیا ہے۔ کب اپنے ساتھیوں کے وفد بنائے، ان کے مختلف دستے تیار کر کے ان کو بھیجا، پورے عرب میں پھیل جاؤ، قبائل کے پاس جاؤ، اور اسلام کی دعوت دو۔ اور اسی عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو بھی خط لکھے۔ 8 بڑی بڑی حکومتیں تھیں دنیا میں، 8 بڑی بڑی حکومتیں اس وقت، جن میں 2 سپر پاور تھیں، روس اور ایران، فارس اور روم، روس نہیں، فارس اور روم، ایرانی اور رومی۔ ایرانی یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ سپر پاور تھے۔ یہ کسرا تھا ان کا حکمران، اور رومی عیسائی تھے، صلیبی، ان کا حکمران ہرقل تھا، کیسے جس کو بولتے ہیں۔ یہ 2 سپر پاور تھے، باقی 6 بڑی بڑی مضبوط حکومتیں تھیں دنیا میں۔ ان 8 حکمرانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے والے خطوط لکھے ہیں، وہ بھی اسی عرصے میں لکھے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے، ایک طرف آپ اتنا دب کے صلح کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، جہاد نہیں کریں گے، نہیں ٹھیک ہے، آپ کی جو شرطیں مانتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے متکبر حکمران تھے، بڑے بڑے طاقتوں قوتوں والے تھے، لیکن دوسری طرف آپ کا کردار دیکھو، ادھر نرم ہے اور ادھر میدان کے اندر کام کھڑا کر دیا ہے۔ حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں، اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے، سلامتی اس کو ملے گی جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اور یمامہ کے حکمران حوضہ کو آپ نے جو خط لکھا تھا، آپ کو پتا تھا یہ متکبر آدمی ہے، اس کو خط لکھا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں اونٹ پہنچ سکتے ہیں، گھوڑوں کے قدم جا سکتے ہیں، وہاں وہاں اسلام پہنچے گا۔ تو یہ آپ کی حیثیت کو تسلیم کیا جانا، آپ کے لیے دعوت کا میدان کھل جانا،
یہ تھی وہ فتح جس کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاتے جاتے نا مجھے سوچ آئی کہ میں نے اللہ کے نبی سے بھی بڑی دلیری کے ساتھ بات کی ہے، پھر حضرت کے ساتھ بھی بات کی ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ کو میری یہ جسارت ناپسند آ گئی تو میری مذمت میں میرے حوالے سے اللہ کہیں دال ڈبل والی وہی نہ اتار دے۔ ایمان والے لوگ تھے، کہتے میں سواری پکا کے نہ آگے لے گیا، چلو میں دور ہو جاتا ہوں، تو میں آگے گیا تو کسی نے آواز کی عمر اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو میرا تڑا بھی لگ گیا، پریشان ہو گیا کہ لوگ جس ٹائم سے ڈرتا تھا وہی ہونے لگا۔ خیر آیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جس کو تو بڑا پریشان تھا نا، برداشت نہیں کر رہا تھا، اپنی ذلت سمجھ رہا تھا، اللہ اس کو فتح مبین قرار دے رہے ہیں۔ چلو اس رنگ میں نہیں، اس رنگ میں صحیح، جہادی میدانی رنگ میں نہیں، وہ شرطیں مان کر جہاد بند کر کے دعوت کے میدان میں اور معاہدوں کے اندر بند کے صحیح، شرطوں کے اندر جکڑ کے صحیح تمہاری حیثیت کو تسلیم کرنی انہوں نے۔ اب اس حیثیت سے انہوں نے جو تسلیم کیا، ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں دعوت کے، ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کا کھل کے کام کریں گے۔ تو یہ ہے فتح سے مراد صلح ہو جاتی ہے، سمجھائیے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اچھا یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سبق، ظاہری صورتحال اور اس کے اندر کی فتح جس کو اللہ نے فتح کہا ہے۔ آپ ذرا موجودہ صورتحال پر تھوڑی بات کر لیں، اپنے جماعت کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ جہاد کا کام بہت ہوا پچھلے عرصے میں، آپ سمجھیں کہ ایسے 40 45 50 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا میں 2 سپر پاور تھی، روس اور امریکہ، یہ اتنا سپر پاور، دونوں دنیا پر اپنے نظام چلانے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے کر، وہ کہتے ہیں میرا ورلڈ آرڈر ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرا ورلڈ آرڈر ہو گیا، دونوں اسلام کے دشمن تھے۔ اس 40 سال عرصے میں سمجھ نہیں آتی 40 سال کے عرصے میں اللہ حکم الحاکمین نے کیا تبدیلی کی دنیا میں۔ روس بھی تباہ و برباد ہو گیا، روس بھی تباہ ہو گیا، اور امریکہ بھی اپنا تکبر کھو گیا تھا، اور میدان جہاد کا تھا۔ پاکستان سے اللہ نے کام لیا، پاکستان کے فوج سے، پاکستان کے مجاہدین سے، دنیا کی دونوں سپر پاور جو بڑے متکبر تھے اپنے کفر میں، روس اتنا متکبر تھا کہ امام بخاری کا ملک، ان کے شہر امام مسلم کے، امام جہاں اسلام کا بڑا کام ہوا ہے، جن کی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلام کے بڑے بڑے مراکز تھے، 80,000 بندے امام بخاری سے بخاری پڑھی تھی، اتنے بڑے بڑے مراکز، ان کو فتح کر کے کہتا ہے ہم نے مسلمانوں کے رب کو بھوٹ کی ٹھوکر مار کے نکال دیا۔ اور یہ امریکی صلیبی کہا کرتے تھے بیت اللہ کو بم مار کے اڑا دو۔ اس کفر کا سر توڑا اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے اندر جہاد کے ہاتھوں، مجاہدین کے ہاتھوں۔ اب کوئی سپر آپ ورلڈ آرڈر کی بات نہیں سنیں گے، اب ان کو اپنی پڑی ہے کہ ہم کیسے بچیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو ملک ہیں یہ تو اقوام متحدہ کے تحت ان کو ہم جکڑ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، پابندیاں لگا سکتے ہیں، محدود کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مجاہدین نے کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی ضابطے کو نہیں مانتے، ان کا کچھ کریں، ان کو روکنے کے لیے پھر پابندیاں آئیں۔ آپ کے ذہن میں آ گیا نا سارا حالات، یہاں تک کہ انہوں نے پلان بنائے تھے کہ یہ مجاہدین کی مرکزی قیادت کو پکڑو، ان کی صوبائی قیادت کو پکڑو، ان کی زونل قیادت کو پکڑو، ان کی ضلعی قیادت کو پکڑو، ان کی تحصیلی قیادت کو پکڑو، یونین کونسل کا نیچے جاؤ، جنہوں نے اپنے بچے دیے ہیں ان کو بھی پکڑو، جو فنڈ دیتے ہیں ان کو بھی پکڑو، جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو بھی پکڑو، جو کھانے دیتے ہیں ان کو بھی پکڑو۔ یہ باقاعدہ لسٹیں بن گئی۔ ان کے منصوبے یہ تھے کہ اگر انہوں نے ہمارے دباؤ قبول نہ کیا، ہماری شرطوں کے مطابق نہ کیا، تو ہم براہ راست پاکستان پر اٹیک کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔
पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर्दे में छोटी सी लकीर है, सब कुछ इसका इसी के अंदर है। एटम भी यही है, जिहाद भी यही है, मुजाहिदीन भी यही है, मोहब्बत करने वाले इस्लाम से भी यही है ना। तो यहाँ फिर पॉलिसी ये बनाई गई कि किसी भी शक्ल में पाकिस्तान को मैदान जंग नहीं बनने देना, कोई भी शर्त माननी पड़े इसको हमने कायम रखना, फिर इंशाअल्लाह काम भी करना है। ये सख्त दबाव थे, पाबंदियाँ थी, तो इन पाबंदियों की रोशनी में अल्लाह ने बसीरत अता फरमाई। इसी हुदैबिया वाले वाक़या से रहनुमाई दी गई। इस जमात को बचाना है, शुहदा के वरसा को बचाना है, जिहाद की तरबियत लेने वाली अल्लाह ने जमात खड़ी की है, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर दुनिया को बताया कि जिहाद क्या है, इस्लाम क्या है। हमारे लोग तो गाफिल है ना, तवज्जो नहीं करते, अपने कारोबार में उलझे हुए हैं। दुनिया को समझ आ गई है कि इस्लाम क्या है और जिहाद क्या है। अल्लाह रहमत करे हुकूमत सऊदीया पर, सऊदी अरब को अल्लाह कायम रखे। उन्होंने कुरान मजीद के तर्जुमे सारी दुनिया की जुबानों में छाप छाप के पूरी दुनिया में मुफ्त तकसीम की है। हदीस की किताबें सारी दुनिया की जुबानों में छाप छाप के मुफ्त तकसीम की है। लोग फायदा उठा रहे हैं, हमारे लोग गाफिल हैं, ये नहीं पढ़ते। दुनिया फायदा उठा रही है और इस्लाम की तरफ आ रही है। उन्होंने समझा ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा, हम नहीं बचेंगे, इसको रोको। इतनी सख्त कड़ी सजाएं उन्होंने तजवीज़ की, मंसूबे बनाए। इन सारी साजिशों और मंसूबों के सामने बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि इस जमात को बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, इस तरबियत याफ्ता जमात को बचाएंगे, तो अल्लाह इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ भी शर्त कबूल कर लेंगे कि ठीक है हम जिहाद नहीं करते, हम ये रास्ता छोड़ देते हैं। हम जो तुम्हारे निज़ाम है सियासत के, हम सियासत के अंदर आ जाते हैं। उनका निज़ाम एक जमहूरियत और चीज़ है, सियासत और चीज़, दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ से धोखा नहीं खाना। हमारे बहुत सारे भाई जमहूरियत के लफ्ज़ से धोखा खा रहे हैं, हम भी सियासत में आ जाते हैं। अब जब ये सियासत में आने का ऐलान हुआ, वो हक्के पक्के रह गए, ये क्या हो गया, जिहाद छोड़ दिया। उनके सामने तस्वीर थी मिस्र की, वहाँ इखवानुल मुस्लिमीन बड़े मजबूत तंजीम थी। जब उन्होंने इसराइल के खिलाफ काम किया, फिर उनको दबाव डालकर रोकने की कोशिश की गई। मिस्र की हुकूमत के लिए उन पर दबाव आया तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए, जज्बात में आकर आपस में लड़ने लगे। फिर हुकूमतों को पकड़ दिया, वो हुकूमत से लड़ते हैं। इस लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ मिस्र का, खुसूसन इस्लाम का और जिहाद पसंदों का। उनके सामने ये तस्वीर थी कि ये भी खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ली जाती है। इन्होंने हुदैबिया के इस मामले से रहनुमाई लेकर ये कि हमने अपने मुल्क को बचाना है, अपनी जमात को बचाना है, इस सरमाए को बचाना है, अल्लाह फिर मौका देगा। ये शर्त कबूल करनी वो हक्के बक्के रह गए। और फिर सियासत की बुनियाद पर उनको हुकूक देना पड़े कि ठीक है आप बाहर निकलें, आप लोगों से रब्ते करें, अपनी तंजीम बनाएं, अपना वोट बैंक बनाएं, अपना मंशूर बताएं, जिस तरह दीगर सियासी जमातें करती हैं। वो पहले जो जिहाद के नाम पर निकलने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे, दहशतगर्द कहते थे, बड़ी पाबंदियां लगाते थे, अब सियासत के नाम पर अल्लाह ने सारा मुल्क आपके लिए खोल दिया। जमात भी बच गई, अफराद भी महफूज हैं, राब्ते भी बढ़ गए हैं और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। उस तरह नहीं तो इस तरह से ही मेरे मोहतरम फरमाते हैं पहले से 2 गुना जमात ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दावत का खुला मैदान है। तो ये इस सुलह हुदैबिया वाले सीरत के सबक से रहनुमाई लेकर ये सारा मामला हुआ है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी के लिए रास्ते खोले थे, हम भी उन्हीं की सुन्नत पर चलते हैं, उन्हीं से रहनुमाई लेते हैं, तो अल्लाह इन लोगों के लिए भी रास्ते खोल देगा। तो ये है फतह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने आपको फतह अता फरमाई, फतहन मुबीना, बड़ी वाज़ेह फतेह कि आपकी हैसियत तस्लीम की गई। ये ना देखो कि हमने जिहाद छोड़ने का वादा कर लिया है, हमारे कैदी उनके हाथों में मार खाते हैं तो हम कर नहीं सकते, वो अपने बंदे ले जाए, हम उनको रोक नहीं सकते। ये चीज़ें ज़ाहरी ना देखो, हकीकत को, अंतर की बात को देखो कि तुम्हारी एक हैसियत तस्लीम कर ली गई, इस्लाम को एक मदद तस्लीम कर लिया गया, मुसलमानों को एक कुव्वत मान लिया गया है, तभी तो तुम्हारे साथ वादे हुए हैं। और जितने
مسلمان اس عرصے میں ہوئے ہیں نا, اتنے مسلمان پہلے نہیں ہوئے. 1400 تھے نا سارے چیتا چیتا. اس سے 2-3 سال بعد فتح مکہ ہو رہا ہے تو کتنے تھے؟ 10,000 تھے جو مکہ فتح کرنے کے لیے گئے. اور وقت کتنا لگا؟ 2.5-3 سال. کام ہوا ہے نا. اللہ حکم الحاکمین نے لوگوں, اب صحابہ کرام جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں, حضرت بلال جا کے دعوت دیتے ہیں, حضرت صہیب جا کے دعوت ہے, پورے قبیلے والوں کو جمع کر کے آؤ بھی تمہیں بات سنائیں, قرآن سناتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آتا ہے. ہم نہیں لڑیں گے, ٹھیک ہے, ان کو آتا تھی. تو یہ تھی فتح مبین. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو فتح دی, فتح مبینہ, بڑی واضح فتح. لیغفر لک اللہ, لیغفر لک اللہ, تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کو, ما تقدم من ذنبک, جو پہلے آپ کے گناہ ہو چکے ہیں, فما تأخر, اور جو بعد میں ہوں گے. اس آیت کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. بعد ہمارے لوگ نا غلو کا شکار ہے. غلو سمجھتے ہو, محبت میں انتہا حدیں توڑ جائیں. ان کا وہ غلو اس وقت تسکین پاتا ہے, اطمینان پکڑتا ہے, جب نبی کو اللہ بنا دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہیں. وہ آپ کو اس غلو میں انسانوں سے نکال کر, بشر سے نکال کر اپنی طرف سے اونچا لے جانا چاہتے ہیں. ان کو کہہ دینا اللہ کے نبی بشر تھے, توہین کر رہے تم اللہ کے نبی. تو جو بشر ہونا تسلیم نہیں کرتے, اس کو توہین سمجھتے ہیں, تو وہ یہ لفظ کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے, یہ برداشت کریں گے بنا؟ یہ صرف ان کے غلو کی وجہ سے ہے. وہ اپنی محبت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ توہین والا جملہ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ انسان ہیں. ان کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان ہونے کی اور دوسری حیثیت ہوتی ہے رسول ہونے کی. انسان ہونے کی حیثیت میں جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ نبیوں میں بھی تھیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے غفور ہونا, غفار ہونا, مغفرت. اس کے نتیجے میں اللہ بڑے بڑے درجات دیتے ہیں. مغفرت کی بنیاد پر جو فضیلتیں, جو درجات, جو اعلیٰ مقام اللہ نے رکھے ہیں, کیا نبیوں سے محروم ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے, اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اس کی آپ نے مثال دی کہ سفر میں بندہ جائے, سواری کے اوپر اس نے کھانا پانی باندھا ہوا ہے, سفر کرتا کرتا بیچارہ تھک گیا ہے. وہ کہتا چلو تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, اپنی سواری کی جگہ پر کھڑی کر کے باندھ کے خود لیٹ جاتا ہے. تھکا ہوا سو گیا, اٹھا کہ چلو کچھ کھاؤں پیوں, بھوک لگی ہے. اٹھ کے دیکھتا ہے سواری کے اوپر سے کھانا اتارو, پانی اتارو, تو وہ سواری ہے ہی نہیں ادھر, وہ کہیں چلی گئی ہے. دائیں بائیں دیکھتا ہے, آگے پیچھے دیکھتا ہے, سواری کوئی نہیں. بار بار بیچارہ کھڑی کرتا ہے لیکن سواری نظر ہی نہیں آتی. اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اب مر جانا ہے. جنگل میں کہاں جاؤں, پیدل بھوکا بھی ہوں, پیاسا بھی ہوں. مایوس ہو کر اپنی زندگی سے پھر کہتا چلو وہیں جا کے مرتا ہوں جہاں لیٹا تھا. وہاں کی آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہے. اچانک آنکھیں کھولتا تو سامنے اونٹ کھڑا ہے, اس کا سواری کھڑی ہے, اور پانی بھی اس کے اوپر ہی ہے, کھانا بھی اس کے اوپر ہی ہے. میں اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. اس بیچارے کو خوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا بولنا ہے. میں جتنی انتہائی خوشی اس بندے کو ہو سکتی ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے. کہ یہ مغفرت, یہ رحمت نبیوں کو نہیں ملنی چاہیے. تو بحیثیت انسان انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار دیا تھا, آدم علیہ السلام نے وہ درخت ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا, یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے چلے گئے تھے. انسان لیکن عام انسانوں اور انبیاء میں فرق ہوتا ہے.
انبیاء سے کوئی غلطی ہو جائے، بڑی بڑی غلطیاں نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے تو اللہ فوراً اصلاح کر دیتے ہیں۔ نبی اپنی غلطیوں پر قائم نہیں رہتے، اصلاح ہوتی ہے، نبی استغفار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ انہ لیغان علی قلبی، بے حیثیت انسان دنیا کے فتنوں سے میں بھی متاثر ہوتا ہوں، میرے دل پر بھی غبار آتا ہے، لیکن میں اس غبار کو صاف کرنے کے لیے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اور جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی وہ صفت غفوری کی بنیاد پر جو درجات ہیں، جو انعامات ہیں، وہ اللہ کے نبیوں کو ملتے ہیں۔ تو بے حیثیت انسان نبیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کی فوراً اصلاح کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ، عصمت میں، حفاظت میں۔ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے انبیاء کرام کے ساتھ۔ اگر بے اعتقاد بشریت ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ فوراً اس کی اصلاح کرتے ہیں، وہ پھر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات دیتے ہیں۔ لیکن عام بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو ممکن اس کو نہ سمجھ آئے، وہ غلطی پر ہی رہے۔ انبیاء معصوم اس معنی میں ہے کہ وہ غلطی پر قائم نہیں رہتے۔ تو ہمیں اس فتح کے نتیجے میں ہم آپ کو ایک اعزاز دے رہے ہیں کہ زندگی کے پہلے گناہ اور پچھلے گناہ سارے معاف۔ اللہ کے لیے اتنا نرم ہونا، انا نہیں، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے نا تم کون ہوتے ہو رسول اللہ کا انکار کرنے والے، میں نہیں مانتا تمہاری یہ شرطیں۔ آپ فاتح تھے، بدر کے فاتح تھے، احد کے فاتح تھے، خندق احزاب میں آپ نے پورے عرب کو شکست دی تھی۔ آپ اس فتح کی بنیاد پر بات کہہ سکتے تھے، لیکن 1400 احرام باندھے ہوئے ساتھی کھڑے، ان کی حفاظت جماعت کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں میروں کو۔ انا کا مسئلہ نہیں بنایا، میں ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کردار پیش کیا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ۔ بدر میں جانے والے صحابہ کرام 313، کیا کردار پیش کیا تھا انہوں نے؟ اسلحہ نہیں، سواریاں پوری نہیں، جوان بھی پورے نہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 1000 کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کو حوصلے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم حضرت موسیٰ والی قوم نہیں۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم آپ کے ساتھ جیئیں گے، مریں گے، آپ ہمیں سمندروں میں بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا حوصلہ دیا تھا جبکہ خود پاس کچھ بھی نہیں، اتنا مضبوط ایمان دکھایا تو اللہ نے کیا اعزاز دیا تھا ان کو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان بدر میں شامل ہونے والوں پر نظر ڈالی اور فرمایا تم جو مرضی کرو تم معاف ہو، بخشے ہو۔ اللہ کے لیے کردار بندہ پیش کرے تو اللہ رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا تھا، جس سے آج ہم رہنمائی لیتے ہیں، انا کا مسئلہ نہیں بنایا، ضد کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنی قوم کو سوچا ہے، اپنے دین کو سوچا ہے، وقتی طور پر نرم ہو کے کافروں کے غصے کو ریلیز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ضبط لیا ہے۔ تو اس پر اللہ کا یہ اعزاز ہے آپ کے لیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ پہلے بھی آپ کے سارے گناہ معاف کرے گا اور پچھلے بھی آپ کے سارے گناہ۔ باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام آپ کو یہ اعزاز یاد دلایا کرتے تھے۔ اس میں آپ لمبا قیام کرتے، تہجد پڑھتے، پاؤں سوج جاتے تھے، اور عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے تو اللہ نے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، تو آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ فکر کیا کہ آپ کے پہلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی کوتاہی نہیں سمجھی جاتی، مغفرت رحمت اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے اگر میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کیا میں اپنے اللہ کا بہت شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب میرا اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان، یہ فرق ہے مومن کا اور غیر مومن کا۔ مومنوں کو جب اللہ رحمتوں سے نوازتے ہیں، عزتیں عطا کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اللہ کا حق ہمارے اوپر بڑھ گیا ہے، ہم بھی اللہ کو زیادہ شکر گزار بن کے دکھائیں۔ اور جو مومن نہیں، مسلمان نہیں، ان کو جب
دنیا ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ تکبر میں آتے ہیں، میں ہوں، میرے جیسا کوئی ہے کوئی نہیں، وہ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر یہی خواص تھی نا، اللہ نے ان پر بڑے احسان کیے، لیکن وہ جو اللہ نعمتیں دیتے تو وہ متکبر ہوتے تھے، وہ دین کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تمہیں عزتیں دے، احسان کرے، انعام کرے، تو تم نے اس کی قدر میں زیادہ فرما برداری کرنا ہے، زیادہ شکر گزار کرنا ہے۔ تو اس میں نبی کی توہین نہیں ہے گناہ، بلکہ نبی انسان ہے، بے حیثیت انسان، ان سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ فوراً وحی نازل کر کے اصلاح کرتے ہیں، اور پھر مغفرت حاصل کرنے کے لیے جب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ بڑے بڑے درجات سے ان کو نوازتے ہیں۔ سمجھ آ گیا جی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ کو آپ کو جو آپ کے پہلے گناہ ہو چکے ہیں اور جو آپ کے بعد۔ مفسرین نے کہا ہے کہ نبی کا مقام کیونکہ بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑے مومن، سب سے بڑے متقی انبیاء ہوتے ہیں، تو ان کے گناہ بھی عام جلووں جیسے گناہ نہیں ہوتے، ان کی معمولی سی غفلت بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تاہم اس کا معنی ذنب کا گناہ ہی کریں گے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ تبدیل کر دیا ہے، کہا جی آپ گناہ نہیں کرتے، گناہ لفظ بڑا بھاری ہے، خطائیں کرو، اور بعد میں تعویلیں کرنا شروع کرتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے امت کے گناہ معاف کر دیں۔ یہ تعویل کی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے گناہ۔ یہ تو عیسائیوں کا وہ کفارے والا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مصنوعی جھوٹا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ سوئی چڑھ گئے تھے، اس پر انہیں اپنے پھر عقیدے آگے مرتب کیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی، اتنی بڑی قربانی کہ سولی پر لٹکا دیے گیا، جان دے دی۔ اللہ نے خوش ہو کر کہا عیسیٰ تو نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو جو تیرا نام لیں گے، تیرا کلمہ پڑھیں گے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں عیسائی گناہ گار نہیں ہوتا، جو مرضی کرے گناہ گار نہیں، بس پوپ کے سامنے جا کے اعتراف کر لو، معاف ہے، کوئی بندہ گناہ گار ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم اس کا یہ تعویل کریں کہ آپ کو ایسے امت کو معاف کرتے ہیں، اور امت پھر ساری بخشی ہوئی نا، پھر تو کوئی گناہ گار ہی نہ ہو۔ جبکہ اسلام میں حدود کا نظام ہے، حدیں باقاعدہ لگی ہیں، سزائیں ملی ہیں، تو پھر تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ صرف اس غلو کی بنیاد پر یہ دائیں بائیں جانے والی باتیں ہیں، غلو نہیں کرنا۔ اللہ کی توحید، اللہ کا حق سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی اگرچہ بہت بڑے مقام والے ہیں، ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو اللہ کا وقار ہے، جو اللہ کی خصوصیات ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، جو انسان کے معاملات ہیں وہ انسان کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ آتی ہے توحید کے ساتھ، غلوب نہیں، توحید کو سمجھیں گے تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ یہ اس فتح، یہ معاہدہ کرنے کے نتیجے میں یہ فضائل اعداد ہے۔ ما تقدم من ذنبک، جو پہلے گزر چکے آپ کے گناہ، وما تأخر، اور جو پیچھے ہوئے ہوں گے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، دوسرا نام۔ اس معاہدے کے نتیجے میں جو آپ نے کیا ہے، اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھنا، اللہ حوصلے دے رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسرا نام، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پورا کریں گے آپ کی اپنی نعمت کو جو آپ کے اوپر کی ہے۔ اب نعمت سے مراد اسلام ہے۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے دعوت محدود تھی، بڑا بچ بچ کے چھپ چھپ کے کام کرنا تھا، اب صلح کے نتیجے میں میدان کھل گیا ہے، اب خود کر آپ اسلام کی دعوت دیں تو یہ اسلام کی دعوت جتنا پھیلے گی، اللہ کی یہ نعمت اتنی پوری ہوگی، مکمل ہوگی۔ یہ دوسرا انعام ہے صلح کے معاملے کا۔ یتم نعمتہ علیک، اللہ نے جو آپ پر احسان کیا، آپ کو نعمت اسلام دی ہے، اس کو اللہ پورا کریں گے، اور پھر اسلام پھیلا، دنیا کے حکمرانوں تک خط پہنچے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تیسرا انعام اس صلح کے نتیجے میں اللہ آپ کو کھل کر چلائے گا سیدھے راستے پر۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ایک بندہ جائے، دو جائیں، تین جائیں، جہاں مرضی پورے جزیرہ عرب میں جا کے اسلام کی دعوت دیں، اس صراط مستقیم پر کھل کے چلیں، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا
मुस्तकीमा, आपको अल्लाह ताला खुल कर चलाएगा, वाज़ेह तौर पर चलाएगा। सिरातल मुस्तकीमा, सीधे रास्ते पर, इस्लाम की दावत के रास्ते पर, लोगों के अकीदों की इस्लाह करने के रास्ते पर। अल्लाह ने इसकी रोशनी में जो आज हमारे सामने मामला है, इसके नतीजे में ये सारे इज़ाद हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला की सुनी की तौफीक अता फरमाए। अब काफी हो गए, इतना बेशक हमने फतह ना फतह था फरमाई लगा आपको फतह मुबीना, बड़ी वाज़ेह फतह। क्या मुराद है फतह से? सुलह हो गया। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, इसके नतीजे में पहला इनाम, अल्लाह माफ़ कर देगा आपके पहले भी गुनाह, वमा तअख़्ख़र, आपके पीछे होंगे वो, वयुतिम्म निअमतहु अलैक, दूसरा इनाम पूरा कर देंगे अल्लाह ताला आप पर अपनी नेमत को, इस्लाम की दौलत को, वयहदियका सिरातन मुस्तकीमा, तीसरा इनाम खुद के अल्लाह आपको चलाएंगे सीधे रास्ते पर। आप दावत के मैदान में कोई रुकावट नहीं, कोई रोक नहीं सकते। कोई सवाल किसी का सवाल हो तो सबक के हवाले से या समझने के हवाले से पूछ सकते हैं।